باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی فہم کے حوالے سے آج ہماری تیسری اور آخری نشست ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کو بنیادی طور پر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے پر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کا دوسرا حصہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اور میں تجھ ہی سے مانگوں گا، تیری ہی عبادت کروں گا۔ اس کے بعد اب سورۃ الفاتحہ کا جو تیسرا حصہ جو بنیاد ہے اصل، اس کا آغاز ہم آج کریں گے آیت نمبر 6 اور 7 سے۔ آیت نمبر 6 ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہدے تو دکھا، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اب باری آئی ہے اصل دعا کی، اور اصل دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے اس میں، پہلی کہ لفظ جو اہدے ہے یہ فعل امر ہے، حکم دینے والا لفظ ہے عربی زبان کا، لیکن بندہ تو اللہ کو حکم نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ایک قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب کوئی قرآن مجید میں کوئی فعل امر یعنی آرڈر دینے والا کوئی لفظ کسی چھوٹے سے بڑے کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں وہ ریکویسٹ، التماس کا اور دعا کا مفہوم ہوگا، التجا کا مفہوم ہوگا۔ تو بندہ اللہ کو حکم نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سے التماس کر سکتا ہے، اللہ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا کیا ہوگا؟ تو دکھا نا ہمیں، ہم سب کو سیدھا راستہ۔ تو اب یہ ہے اصل دعا۔ تو سمپل سی چیز ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ اصل میں ایاک نستعین کی تشریح ہے۔ جو پچھلی آیت میں عبادت اور استعانت کی بات کی تھی نا، تو اب یہ اس کی ہی ایک طرح سے تشریح ہے۔ بھائی ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ بھائی اس کی اپنی اہمیت، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پیسہ اور دولت بھی تو ذریعہ ہے نا، اصل ٹارگٹ تو نہیں ہے۔ اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ ٹھیک ہے، اسی سیدھے راستے کی طرف جو ہے نا ہم دعا کر رہے ہیں۔ میں نا اس بات کو ایک اور انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو زندگی، ہماری زندگی جو ہماری پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، اس کے مختلف معاملات میں کبھی کبھی ہم ایسے دو راہے پر کھڑے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسی جگہ پوائنٹ پر جا کھڑے ہوتے ہیں جہاں 3 راستے نکل رہے ہوتے ہیں، 4 راستے نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کریں۔ ہم وہاں پر صحیح معنوں میں فیصلہ بعض اوقات کر ہی نہیں پاتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا زندگی کے مختلف معاملات میں۔ تو یہ دعا جو ہے نا، یہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ جہاں آپ کنفیوز ہوں، کنفیوژن کا شکار ہوں، آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں، وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیجئے، وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ طلب کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کیجئے۔ اللہ سیدھا راستہ دے دے، میرے سامنے
یہ اتنے سارے راستے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس راستے پر چلوں، کون سا راستہ مجھے میرے لیے بہتر ہے، کون سا راستہ مجھے تیرے قریب کرے گا، اللہ وہ راستہ بس مجھے دکھا دے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں کیا آئی کہ ہدایت کا ایک درجہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے۔ بھائی آپ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہمیں جانا ہے، صدر جانا ہے ہم نے۔ اب میں صدر جانے کا راستہ بتاتا ہوں، یونیورسٹی سے باہر نکلیں، یونیورسٹی روڈ بالکل سیدھا جائے گا، اور جیل چورنگی سے 3 راستے نکل رہے ہیں، ہم رائٹ سائڈ والا راستہ لے لیں گے اور سیدھا وہ روڈ لیفٹ پہ مڑتا ہوا صدر نکل جائے گا۔ یہ میں نے راستہ بتا دیا۔ ہدایت کا دوسرا مطلب درجہ کیا ہے کہ بھائی صرف بتایا نہ جائے بلکہ راستہ دکھا دیا جائے۔ بھائی میں آپ کو موبائل جو ہے نا اپنی گوگل میپ پر وہ لوکیشن پوری بھیج دیتا ہوں کہ بھائی اس گوگل لوکیشن کو فالو کر لو تو آپ سیدھا صدر پہنچ جائیں گے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے جی؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ میں انگلی پکڑ کر آپ کو وہاں صدر تک پہنچا دوں۔ اب سمجھ میں آئی کہ ہدایت کے حوالے سے ہمارے 3 رویے ہوتے ہیں۔ پہلا رویہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں بس سیدھا راستہ بتا دیا جائے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور تیسرا سیدھے راستے تک پہنچا دیا جائے۔ جیسے ہم بچوں کو نہیں لے کے آتے، وہ انگلی پکڑی ہوتی ہے، ان کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، تو سیدھے راستے کے حوالے سے جو آپ دعا کرتے ہیں اس دعا میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں: راستہ بتانا، راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا۔ بتانا، دکھانا اور چلانا، تینوں باتیں اس دعا میں شامل ہیں۔ یعنی اگر میں اس کا سادہ سا ترجمہ کرنا چاہوں اب اپنی اس تمہید کے بعد، تو میں اس طرح کر سکتا ہوں: اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہمارے دلوں میں بہت ساری تنگیاں ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ العزیز بعد میں بات کریں گے کہ دل کی تنگی کیسے دور ہوتی ہے، یہ الگ سے ایک ٹاپک آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہماری سمجھ میں آ گیا اہدنا۔ اب آ جائیے الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے جی؟ صراط مستقیم کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کر دی: صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے کیا ہے جی؟ غیر المغضوب، غیر نہ کہ راستہ ان لوگوں کا، المغضوب جن پر غضب نازل ہوا ہو، علیہم جن پر، ولضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو سمجھ میں آئی کہ راستے 2 ہیں ہمارے پاس۔ بظاہر آپ کے سامنے بہت سارے راستے ہوں گے، لیکن در حقیقت راستے ہمیشہ 2 ہوتے ہیں: صحیح اور غلط، صحیح راستہ اور غلط راستہ۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، راستے ہمیشہ صرف اور صرف 2 ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ راستے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر 2 سے زیادہ راستے ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ صحیح راستہ ایک ہے، اور یا صحیح ترین ایک ہے، اور باقی راستے جو ہیں وہ سم ٹائم گمراہ کر رہے ہیں، یا عارضی طور پر کچھ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر صحیح راستہ ایک ہی ہے۔ تو صراط مستقیم 2 ہیں، اور صراط مستقیم سیدھا راستہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ راستے ہمارے پاس 2 ہیں: سیدھا راستہ اور غلط راستہ۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آئیے آج ایک ہم دعا لے لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا زندگی کے ہر مرحلے پر ہم جہاں امتحان میں کھڑے ہوتے ہیں، آزمائش میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری جو پرسنل لائف ہوتی ہے، گھریلو زندگی ہوتی ہے، رشتوں کے معاملات ہیں،
ٹھیک ہے، تعلیم کے معاملات ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ہم بسا اوقات کسی سے ملنا نہیں چاہتے، ہمیں ملنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے مل نہیں سکتے، ہمیں کچھ صحیح لگتا ہے اور کچھ غلط لگتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو، بالخصوص آپ لوگوں میں سے جو میرے عزیز طلبہ ساتھی ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ ہمیشہ صرف اور صرف اپنے اندر کی آواز پر مت رہا کریں. سم ٹائم ہمارا اندر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے باہر کے ماحول سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کی آواز بھی ہمیں دھوکہ دیتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کاش کہ میں یہ نہ کرتا یا یہ میں نہ کرتی، کاش کہ میں یہ کر لیتی، کاش کہ میں اس طرح کر لیتا. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. ایک دعا میں دے رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں یہ دعا موجود ہے. بڑی زبردست دعا ہے، میری پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، تو نہ کجی پیدا کر، نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت دی، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، دین کیا علم حاصل کرنے میں، دین کی فہم حاصل کرنے کی طرف رغبت پیدا کی تو نے ہمارے دل میں. اللہ، اب اس کے بعد گمراہی نہیں چاہیے، اللہ اس کے بعد غلط راستہ نہیں چاہیے، اللہ اس کے بعد ہمیں سیدھا راستہ چاہیے. اور سیدھے راستے کے لیے مزید دعا کرتے ہیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، وَهَبْ، اور تو عطا کر، لنا، ہمارے لیے، من لدنکا، خاص اپنے پاس سے، اسپیشل، ویری ویری اسپیشل، یا وی وی آئی پی، رحمتن، خاص وی آئی پی رحمت، اللہ تو ہمیں عطا کر اپنے پاس سے. انکا، بے شک تو، انت الوہاب، تو دینے والا ہے. تو سمجھ میں آیا، اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے ہی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سیدھے راستے کے بجائے ہمیں کسی اور راستے کی طرف نہ لے جا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک حدیث قدسی بھی آتی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے. یہ حدیث قدسی جو ہے نا، ذرا وہ بھی دیکھ لیں. سورہ فاتحہ کے حوالے سے بڑی زبردست ہے وہ حدیث قدسی بھی. اس حدیث قدسی میں اسی بات کا ذکر ہے، آپ کی اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. بھائی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میں اس کا صرف ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے. کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بھائی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے. اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا. جب بندہ یہ کہتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرا شکر ادا کیا. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری خوبی بیان کی. یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں بندے کے اور اللہ کے درمیان، ہاٹ لائن پر گفتگو ہو رہی ہے. ہاٹ لائن سمجھتے ہیں، جس پر کوئی اور مداخلت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. جب آپ نے محبت کا اظہار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، کامن ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا. ابھی پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ سارے کا سارا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اس کو بخش دیا. آپ سمجھیے ذرا اس میں حدیث قدسی میں تو آپ کو پہلے سے بشارت دے دی گئی کہ آپ نے دعا مانگی، آپ کی دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. تو صراط مستقیم کے حوالے سے ایک بات تو ہماری سمجھ میں یہ آ گئی
کہ یہ صراط مستقیم کی وضاحت اللہ نے کر دی کہ کن لوگوں کا راستہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا، کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، سوال آتا ہے نا ہمارے دل میں، تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ، تو ایسے تمام لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، جن پر۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء پر انعام کیا ہے بھائی، والصدیقین، اور سچے لوگوں پر انعام کیا، والشہداء، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے یا حق پر گواہی دینے والے شہداء، ان پر انعام کیا، والصالحین، اور نیک اور خوبصورت لوگ جو زاہد لوگ ہوتے ہیں نا ان۔ تو چار قسم کے وجودوں پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کا تو کلیئر ہو گیا، صدیقین کی مثال ہم لے سکتے ہیں جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، شہداء کی مثال لینی ہے تو سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی اور دیگر تمام شہداء اس میں شامل ہیں۔ صالحین کی مثال لینا چاہیں تو صالحین کی مثال بھی آپ کے پاس صحابہ میں سے اور آج کل کے دور میں سے بھی نیک لوگ بہت ملتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بڑی زبردست صحبت ہے، بڑی زبردست خوبصورت کمپنی ہے۔ تو آپ کو جو راستہ دیا جا رہا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ آپ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس راستے کا پروٹوکول بھی کلیئر ہو گیا۔ اب انبیاء کے راستے میں ہم جانتے ہیں، باقی صدیقین، شہداء، صالحین سب کا راستہ ہمیں معلوم ہے جو کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں جا بجا بیان کیا گیا۔ غیر المغضوبی، مغضوب سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے غضب نازل ہونے کا بیان سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک بات ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے ترتیب میں کیا ہے، مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں یعنی نصارہ، ٹھیک ہے؟ ترتیب میں پہلے یہود آ رہے ہیں، پھر کیا ہے، عیسائی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی سارے کرتوت کلیئر کر دیے، ان کی ساری بغاوتیں، سرکشیاں، نافرمانیاں، دشمنیاں سب کچھ بیان کر دی۔ گویا کہ آپ نے ادھر دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں یہودیوں کی ساری بتا دی عادتیں، ہدایت چاہتے ہو یہودیوں کے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان ساری باتوں سے بچ جاؤ۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، تو یہاں دیکھیے مغضوب کے بعد ضالین ہے۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو ڈسکس کیا گیا، عیسائیوں کی گمراہی کو ڈسکس کیا گیا ہے، جو انہوں نے سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، سیدہ مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا دیا، اور بہت کچھ خرافات جو ملتی ہیں عیسائیوں کے عقائد میں۔ تو ترتیب دیکھیے، جبکہ سورۃ الفاتحہ کب نازل ہو رہی ہے؟ ایک نبوت کو، نبوت کے پہلے سال، اور سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 13 سال بعد نازل ہو رہی ہے، 14 یا 15 سال۔ لیکن ابھی جو ہمارے پاس ترتیب دیکھیں کیسی خوبصورت ترتیب ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کس طریقے سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اٹیچ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی عادات سے بچیے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی ایک عادت تھی، عادت بد، وعدہ خلافی کرتے تھے یہ لوگ۔ آپ سیدھا راستہ چاہتے ہیں، وعدہ خلافی چھوڑ دیجیے۔ اس طریقے سے آگے ہم جب سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو یہودیوں کی ساری جو 40، 41، 42 جو ان کی بد عادتیں ہیں نا، وہ ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس آخری آیت نمبر 6 میں اور 7 میں ہمیں صرف اور صرف یہ بتایا گیا کہ بھئی اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا، اور جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کا راستہ
ہمیں نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو بتا دیں۔ ہم نے صراط الذین انعمت علیہم کا تعین کیسے کیا؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کا انعام جو تھا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر نازل ہوا؟ بھائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے یہ۔ تو ایک قاعدہ اور نوٹ کر لیجئے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب قرآن نے خود بتا دیا کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا، تو اب میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں ماریں، ادھر ادھر دیکھیں، تلاش کریں۔ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں اختصار کے ساتھ بات کی تو سورۃ النساء میں اسی بات کو تفصیل سے کھل کر بیان کر دیا۔ اسی طرح مغضوب یعنی یہودی، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یہ سورۃ المائدہ میں ہے، موجود ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، مائدہ آیت نمبر 60، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں عیسائیوں کے حوالے سے کہا گیا قد دلوا من قبل، یہ اس سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت اکثر لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے آئندہ سے کہ قرآن مجید کی وضاحت ہم خود قرآن سے سمجھیں۔